انگوٹھے چومنے پہ قرآن کی کوئی دلیل پڑوایت ہے؟ قیاس شرعی مجتہد کا ہو، وہ اجماع امت ہو، حدیث ہاں وہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، وہ انگوٹھے چوم رہے تھے، اور قرۃ عینی بھی کہا، رسول اللہ بھی کہا، تو آپ نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی ھذا، جو اس طرح عمل کرے گا جیسے میرے خلیل نے عمل کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میں نے کہا اس کے جھوٹ ہونے کے لیے فقط اتنی بات ہی کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اگر میں خدا کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اور تو کہہ رہا حضور نے فرمایا جو اس میرے خلیل کی طرح۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ میرا خلیل کون ہے؟ بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے مسئلہ پر بات کریں گے جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سوالات پائے جاتے ہیں، اور اس مسئلہ میں اذان کے دوران جو مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ کیا یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومنا کس کی سنت ہے؟ بعض روایتوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آیا کہ آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سنا تو اپنی انگلیوں کے جو اندرونی حصے ہیں اس سے یوں بوسہ دیا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو میرے اس محبوب کی طرح، میرے اس خلیل کی طرح کرے گا تو میں جنت کی طرف اس کا قائد ہوں گا۔ تو صدیق اکبر رضی کیا اس کے کوئی اثر نہیں ہے؟ آئے اس مسئلے کو سکون اور علم کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، اذان کی فضیلت۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اذان خود کتنی بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم شریف۔ اذان اسلام کا شعر ہے، اذان ایمان کی گواہی ہے، اذان توحید اور رسالت کا اعلان ہے۔ لہذا اذان کے دوران ہمارا رویہ علم اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ صحیح حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اذان سن کر کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، مؤذن کے کلمات کو دہرایا جائے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا جائے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھا جائے، پھر یہ دعا پڑھی جائے۔ یہ سب ہمارے صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن کیا انگوٹھے چومنے کا عمل بھی حدیث سے ثابت ہے؟ یہی اصل سوال بار بار لوگ دہراتے ہیں۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر جھگڑا کیا جائے۔ اگر کوئی انگوٹھے چومتا ہے تو ہم اسے گنہگار نہ کہیں، اگر کوئی نہیں چومتا تو اسے گستاخ بھی نہ کہیں۔ دین میں وصیت ہے، علماء کے اختلاف کو سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر انگوٹھے نہ چومے تو انگوٹھوں کی روشنی چلی جائے گی۔ یہ بات حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہمیں دین میں ایسی باتیں شامل نہیں کرنی چاہیے جن کی اصل نہ ہو۔ دین خوف اور وہم کا نام نہیں بلکہ علم اور یقین کا نام ہے۔ انگوٹھے چومنے کی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اسے سنت یا لازم عمل کرنا درست نہیں۔ اگر کوئی محبت میں کرے تو لازم نہیں سمجھا جائے، تو بعض علماء کے نزدیک گنجائش ہے نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے پہلے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن لینے کے بعد یہ انگوٹھے چومنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پتہ کون سی من گھڑت جھوٹی حدیث کو سہارا بنا کر نبی کا نام جب آتا ہے تو انگوٹھے چوم دیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں حکم دیا کہ جب میرا نام آئے، اذان کے وقت آئے، ویسے آئے تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम किसी को गलत साबित करने नहीं बैठे। आज हम किसी फिरके का दिफा या मुखालफत नहीं करने बैठे। आज हम दिल जोड़ने आए हैं, दिल तोड़ने के लिए नहीं। हमारा मौजू इख्तलाफ हो सकता है मगर नफरत नहीं। पहली बात, जो इख्तलाफ कोई नई चीज़ नहीं है। सबसे पहले ये समझ लें कि इख्तलाफ आज पैदा नहीं हुआ। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह के दरमियान भी बाइश मिसाल में इख्तलाफात होते थे, लेकिन दिल साफ थे, नीयत पाक थी, एक दूसरे की इज्जत बाकी थी। इख्तलाफ राय होता था, इख्तलाफ दिल नहीं होता था। दूसरी बात यह है कि फिरका क्या है। आज हम बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी ये नाम सुनते ही, लेकिन अल्लाह के नज़दीक हमारी असल पहचान क्या है? अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, मोमिन तो आपस में भाई भाई है। अल्लाह ने हमें फिरकों के नाम से नहीं पुकारा, अल्लाह ने हमें मोमिन कहा। लेकिन क्या इन मसैल पर हम एक दूसरे को जन्नत और जहन्नम का फैसला सुना दे? क्या इन मसैल पर रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं? मुसलमान वो है जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अगर हम मस्जिद से निकल कर एक दूसरे को ताने दें तो क्या हमने नमाज का हक अदा कर दिया? इख्तलाफ हो सकता है लेकिन ज़बान में जहर नहीं होना चाहिए। अक्सर इख्तलाफ इल्म की बुनियाद पर नहीं, जज्बात की बुनियाद पर होता है। किसी ने कुछ सुना, किसी ने किसी आलिम की तकरीर देखी सुनी और फौरन फैसला कर दिया। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए, क्या हमने खुद तहकीक की? क्या हमने दोनों तरफ की बात सुनी? इल्म और इंसाफ सिखाता है बहुत एहतियात की ज़रूरत है किसी मुसलमान को गुमराह, बित्ती या काफिर कह देना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें खास नुक्ता है कि हम हुजूर के इसमें गिरामी जब आए तो मोहब्बत का तकाजा है कि हम चूमते हैं। बाज़ अहले मोहब्बत चूमते हैं, कोई चूमना जो है फ़र्ज वाजिब भी नहीं है कि आप ज़रूर चूमें, लेकिन जो मोहब्बत से चूमे उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। तो किसी साहब ने मुझसे पूछा कि इसकी दलील क्या है। मैंने कहा भाई बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दलील के बगैर मानी जाती हैं। इंसान के ज़हन में वो दलीलें पूरी तरह नहीं समा सकती, इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन मानता है। तो इसकी अकली और नकली दलीलें उलमा से भी आप पूछ सकते हैं, किताबों में भी बहुत कुछ लिखा है। लेकिन मैं एक बात आपसे गुजारिश करूंगा। उन साहब से मैंने कहा आपका इसमें गिरामी देखिए कि मोहम्मद कि जब आपका इसमें गिरामी लिया जाए तो दोनों होठ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, यानी एक लब दूसरे लब का बोसा लेता है। ये थे पीर नसीरुद्दीन नसीर, अल्लाह तबारक व तआला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, सच्चे आशिक़ रसूल। अल्लाह ताला हमें दीन दुनिया समझने की तौफीक अता फरमाए। आलिम भी बहुत एहतियात से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हम आम लोग हैं, हमें और ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। हम आपस में लड़ रहे हैं और शैतान खुश हो रहा है। शैतान तो यही चाहता है कि मस्जिद में लड़ाई हो, आलिम इल्म से लड़े, घर घर से लड़े। हमें सोचना चाहिए, क्या हम शैतान का काम तो नहीं कर रहे? हम सब क्या मानते हैं? अल्लाह एक है, कुरान सच्चा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है, नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, हज फ़र्ज है। ये सब मुश्तरका चीज़ें हैं। क्या ये कम है? अगर हम घर में बैठकर दूसरे मसलक को बुरा कहेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? वो दीन से मोहब्बत नहीं, नफरत सीख जाएंगे। हमें नई नस्ल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजान में नाम सुनकर बाज लोग चूमते हैं, अंगूठों वगैरह को आंखों से लगाते हैं, इसकी क्या शरई हैसियत है? देखें, यह अमल बराह रास्त ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना सरकार ने इसका हुक्म दिया, ना सहाबा कराम से साबित, ना उन्होंने इसका हुक्म दिया। एक आध ज़ईफ रिवायात में ऐसा है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत की उंगली को अपनी आंखों पर लगाया जब सरकार का नाम अक़दस सुना, तो वो ज़ईफ हदीस है। बहरहाल
تو ایسا تو کچھ ثابت تو نہیں ہے. لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہے, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا, تو کیا اس عمل کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے حدیث میں ہے وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ, جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اور یہاں مسلمان سے مراد صرف عوام نہیں ہے بلکہ عوام اور خواص, جس میں علماء بھی ہوں, مفتیان کرام بھی ہوں. اگر وہ کوئی ایسا عمل اختیار کرتے ہیں جو پہلے سے ثابت شدہ نہ ہو اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ ہو, نمبر 1, اور نمبر 2 اسے دین کا حصہ نہ بنائے, اسے فرض یا واجب نہ سمجھے. اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جو کرے گا اس کو حوصلہ افزائی, اور جو نہیں کرے گا اس کی حوصلہ شکنی کرنا اور کہنا کہ زبردستی کرو, یہ غلط ہے. یہ گویا کہ اس کو واجب قرار بنا دینا ہے. یہ اگر کوئی نہیں کرتا, وہ کہتا ٹھیک ہے کرے تو اچھی بات ہے, نہیں کرا تو کوئی بات نہیں. نبی کریم کا نام پاک پیار محبت سے اس طرح چوما, آنکھوں سے لگا لیا, تو محبت میں ہم کرتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد کسی فرقے کی ملکیت نہیں. وہاں نماز, ذکر اور قرآن یہ ہونا چاہیے. اگر مسجد میں نفرت داخل ہو جائے تو برکت ختم ہو جائے گی. ہر مکتب فکر میں مخلص علماء موجود ہیں, ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے. اختلاف کا مطلب ادبی نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کو بد دعا نہیں دی, تو ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بد دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر ہمیں بھی رحمت والا رویہ اختیار کرنا چاہیے. قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کس مسلک کا دفاع کیا. ہم سے پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی, حق ادا کیا, دل توڑے یا جوڑے. یہ اصل سوال ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں حسن سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے, حقوق اور عباد پر خیال دھیان دینا چاہیے, اختلاف سے گریز کریں, محبتیں بانٹیں, اللہ کو راضی کریں, اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ برتاؤ رکھیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. میرے عزیزوں, اختلاف ختم نہیں ہوگا لیکن نفرت ختم ہو سکتی ہے. رائے الگ ہو سکتی ہے, دل الگ نہیں ہونے چاہیے. ہم سب کا رب ایک ہے, نبی ایک ہے, قرآن ایک ہے. آئیں عہد کریں. ہم اختلاف تو کریں گے مگر احترام کے ساتھ, ہم بات کریں گے مگر محبت کے ساتھ, ہم اصلاح کریں گے مگر حکمت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ دے, ہمارے صفوں میں اطاعت پیدا کر دے اور ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے. مل کے کہیں کہ آمین ثم آمین یا رب العالمین. انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ دیکھیں حنفیوں کے لیے تو جائز ہے, کیونکہ ان کے نزدیک تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہماری فقہ کی کتابوں میں آ جائے کافی ہے. تو ان کی جو فقہ کی کتاب ہے فتاوی شامی, جو دیوبند اور بریلوی دونوں کی کامن ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ جب آپ اذان میں نبی علیہ السلام کا نام مبارک سنیں تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومیں اور صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ پڑھیں, اور پھر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. باقی حنفیوں کو کرنا چاہیے, لیکن اب حنفیوں میں بھی چونکہ اس مسئلے کو بریلویوں نے گود لے لیا تو دیوبندی نہیں کرتے. آپ ان کو لاج بتائیں کہ آپ کی فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں بریلوی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے دلیل قرآن و سنت نہیں ہے, دلیل فرقہ ہوتی ہے. اگر کوئی سچا حنفی ہے تو اسے انگوٹھے چومنے چاہیے, کیونکہ وہ تو اپنی فقہ کو فالو کرتے ہیں. رہ گیا قرآن و سنت پہ چلنے والا بندہ, تو اس کے لیے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. محترم مولانا مرزا صاحب, سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا مقصد کسی کے دل آزاری یا کسی مسلک کو نشانہ بنانا نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہم سب کے دلوں میں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے تو انگوٹھے چومنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دین میں کسی بھی عمل کو سنت یا مستحب کہنے کے لیے ہمیں مضبوط دلیل چاہیے, یعنی صحیح حدیث یا صحابہ کا واضح عمل. جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے, محدثین کرام نے اس بارے میں جو روایت نقل کی ہے انہوں نے ضعیف یا غیر ثابت قرار دیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں چومنا شرک ہے. کتب حدیث کے اندر مکمل ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں, اہل مدینہ کی یہ عادت تھی
کہ جب بھی وہ مدینے سے باہر جاتے تھے تجارت کے لیے یا سفر کے لیے یا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، کوئی پروگرام میں شرکت کے لیے یا جاتے تھے یا جب پروگرام اٹینڈ کر کے واپس آتے تھے، جاتے ہوئے بھی ان کی عادت تھی حضور کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور رسول اللہ کے پاؤں بھی چوم کر جاتے تھے۔ انگوٹھے چومنا، جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں اگر وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیتے ہیں تو یہ بدعت ہے بالکل، لیکن اگر وہ عقیدت اور محبت میں چومتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس طرح سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو خوب سمجھ لیجئے کہ اس کے بھی ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی اس کو صرف اس بیس پہ ناجائز نہیں کہا جائے گا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انگوٹھے کیوں چوم رہے ہیں، تو وہ ان کا کسی کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے میں نبی سے عقیدت کا اظہار کروں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو ہم دونوں انگوٹھوں کو ہاتھ کے ساتھ لگا کر چومتے ہیں، کس کی سنت ہے اور کس وجہ سے چومتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیچھے فرشتے آتے تھے، تو کیا آئی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ نور مصطفیٰ کی زیارت کرتے، تمہاری پیٹھ میں نور مصطفیٰ اور آگے چل کر یہ ظاہر ہوں گے آخری نبی۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ یا اللہ اس کو آگے سے کر دے، پیچھے سے نہ آئے، تو پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا۔ اب فرشتے آگے سے زیارت کرنے لگے، تو پھر عرض کیا یا اللہ میں بھی تو دیکھوں، تو پھر نور مصطفیٰ انگوٹھوں میں ظاہر ہوا، تو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھے چوم لیے۔ یہ بھی ایک حکایت اچھے بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ سوال عرض ہے کہ اہل سنت میں انگوٹھے چومنے پر سختی سے عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ ویسے اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نا، سختی سے لوگ منع کرتے ہیں، بہت سختی کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، شرک تک کے فتوے لگاتے ہیں۔ سختی سے عمل کرنے کا اور سختی کرنے کا یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اہل سنت میں نہیں۔ ہاں یہ ایک محبت کا عمل ہے اور یہ مستحب عمل ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ اہل سنت پر ایک الزام ہے کہ تم بہت سختی کرتے ہو۔ کبھی کسی نے انگوٹھا نہ چوما ہو تو بتائیے ہم نے کسی کو مسجد سے نکالا ہو، یا یہ کہو یہ سنی نہیں ہے، یا یہ کہو کہ یہ تو فارغ ہو گیا، ایسی بات تو نہیں ہے نا۔ تو پھر یہ کہنا کہ بہت سختی سے عمل ہوتا ہے، نہیں 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 نہیں، یہ روکنے والے بہت سختی کرتے ہیں، اعتراض سختی سے کرتے ہیں، ہاں، اور پھر وہ اس کا انکار سختی سے کرتے ہیں اور پھر اس پر فتوے لگاتے ہیں۔ جبکہ ہمارے رہ گئی بات چومنے کی، تو یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے چومے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب فضائل کی بات آئے تو پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بتاؤ یہاں پر اس کی سند کیا ہے۔ میں نے کہا اپنی سند چیک کر، اپنی اصل کی، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ صدیق اکبر نے چوم لیے اور علماء نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیے میرے عزیز، یہ جب نام محمد لیتے ہیں نا تو ہمارے تمام علماء صوفیہ نے لکھا یہ ہمارے ہونٹ آپس میں 2 مرتبہ بوسہ لیتے ہیں، یعنی اس نام کی حیت اور اس کا تقاضا ہی یہ ہے کہ چوما جائے، سمجھ آئیے؟ اس واسطے ہم چومتے ہیں۔ اور اس کی جو بیس اور بنیاد ہمارے علماء نے بیان فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں جب ظاہر ہوا تو آپ نے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا، تو پھر اگر باپ چومتا ہے تو بیٹوں کو بھی چوم لینا چاہیے۔ ہم آدم کے بیٹے نہیں ہیں علیہ السلام، اور پھر کہتے نہیں ان کو تو نظر آیا تھا تو ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ تو میں نے کہا جن آنکھوں سے تو سارا دن موبائل کی سکرین پہ گند دیکھتا ہے تو کہ پھر تقاضا کرتا کہ ہمیں حضور نظر نہیں آتے؟ ہم کہتے ہیں نظر نہ بھی آئیں، ہم تو سنت ادا کر رہے ہیں نا۔ دیکھیے بھائی، ہم جب شیطان کو کنکر مارتے ہمیں شیطان تو نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہم تو کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر ان کی ادا ہو سکتی ہے تو آدم علیہ السلام کی ادا نہیں ہو سکتی ہے؟